اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب فرما دے قل یا عبادی الذین، یا عبادی الذین، میرے ان بندوں سے اے بندو، بولو قل یا عبادی الذین، اے محبوب فرما دے ان بندوں سے، کون بندے؟ اسرفو، یا عبادی الذین یصلون، نہیں کہا بہت زیادہ حج کرنے والے، نہیں کہا بہت زیادہ روزے رکھنے والے، نہیں کہا بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے، نہیں کہا بلکہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفو، میرے وہ بندے جو گناہ کرتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب فرما دے میرے ان بندوں سے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان کے اوپر گناہ کر کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، آ تو صحیح، اے بندیا آ تو صحیح میرے دروازے پہ، جبین نیاز جھکا تو صحیح، پھر دیکھ میری رحمت تیری طرف کس طرح آتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت پیش ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ اللہ کی حد جاری فرما دے۔ اللہ اکبر، احتساب کے لیے پیش کرنا، احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ میں احتساب کے لیے پیش کرنا کوئی عام بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی ہے، صحابیہ ہے، آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھ پر اللہ کی حد جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا تو ہوش میں تو ہے؟ جی یا رسول اللہ میں پورے ہوش میں ہوں، پورے عقل و حواس سے کہتی ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر اللہ کا قانون جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا جا اللہ کی بندیے چلی جا، ہو سکتا ہے تو نے کچھ چھوٹی غلطی کی ہو، اسے تو گناہ سمجھ بیٹھی ہو اور حد کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ اللہ کی بندی کہتی اللہ کے رسول میں نے چھوٹا گناہ نہیں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ مجھ سے زنا ہوا، اس زنا کا یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بندیے چلی جا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے بعد میں آنا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، مجھ پر اللہ کا قانون جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ کی بندیے ابھی چلی جا، یہ بچہ چھوٹا ہے، جب اس کا دودھ چھڑا دے، یہ کھانے کے قابل ہو جائے تب آنا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے، آ کر کہتی اللہ کے رسول اب میں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا، ہاتھ میں روٹی کا چھوٹا ٹکڑا، اسے دے یہ خود کھا سکتا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا وہ بچہ کھانے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کی کفالت کا انتظام کر دیا اور اس عورت کو لایا گیا میدان کے اندر۔
اندر اور اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی، اور اللہ کے رسول کے غلاموں نے، اللہ کے رسول نے حد جاری فرمائی، اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اب اس عورت کو پتھر لگتے جا رہے ہیں، وہ استقامت بن کے کھڑی ہے، عرض کرتی ہے دنیا کی رسوائی مجھے قبول ہے، حشر کے میدان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس رسوائی سے بچنا چاہتی ہوں۔ دنیا کی رسوائی مجھے قبول ہے، دنیا کے اندر مجھے ذلیل و رسوا ہونا، یہ تکلیف مجھے قبول ہے، حشر کے میدان میں اس جبار اور قہار کی بارگاہ میں مجھے کیا ہے جی وہ رسوائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اور ذرا توجہ کرنا اور دل پر ہاتھ رکھ کے مسلمانوں ذرا سوچنا، اس بندی نے، جو اللہ کی بندی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ اکیلے نہ جانے اللہ جانے وہ اکیلے میں کتنی روئی ہوگی اس والے کی بارگاہ میں، کتنے اس نے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی آہوزاری اس عورت نے کی ہوگی اللہ کی بندی نے، جب اسے کوڑے کیا پتھر اس پہ برسائے جا رہے تھے، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ کی بارگاہ میں پاک ہونے کے لیے کھڑی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی سسکیاں کھوتے لیتی ہوئی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ عورت زمین پہ آئی، اللہ کے رسول نے کہا اس کا کفن کا اہتمام کرو، اس کے غسل کا اہتمام کرو، جنازے کا اہتمام کرو، میں اللہ کا رسول اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتی ہے اللہ کے رسول آپ اس زانیہ عورت کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر یاد رکھنا، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس عورت نے اللہ کی بندی نے جیسی سچی توبہ کی ہے، جس عورت نے، اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کی ہے عمر، اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس عورت کی توبہ کے صدقے میں مدینے کے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی، ایسی پکی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو اللہ اس ایک عورت کی توبہ کے صدقے میں 70 گناہ گاروں کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے تو وہ اللہ کہتا ہے مجھے اپنے بندوں کی 3 خصلتوں سے بڑا پیار ہے، ان 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے اپنے اس گناہ پہ اشک ندامت بہائے، اللہ اکبر، اس اشک ندامت بہائے، اللہ کا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے، کیتی گئی لغزشوں سے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور جب مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے بوقت ندامت اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا کے 7 سمندروں سے، ان کے 7 سمندروں کے پانی سے یہ ایک آنسو کے قطرے کا پانی مجھے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور میرے سامعین کے لیے بھی کہ خدا را زندگی کا نہیں معلوم کہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس موڑ پہ جا کے یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے نا، یہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جب یہ
مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں طلوع ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کے ساتھ ہی یہ اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے، میں کل کے لیے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ روزانہ کی بنیاد پہ اسے اجازت دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوگا، اگلے دن طلوع ہونے کے لیے اجازت چاہے گا، اللہ فرمائے گا بس بس۔ اللہ کیا خیر ہے؟ فرمایا ہاں، میرے یہ بندے گناہ کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے مالک سے غرور میں رکھا ہے؟ حتیٰ کہ فرماتے علماء کرام تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ، ارے لوگوں تمہارے ساتھ تمہارے مالک نے، تمہارے خدا نے کون سی برائی کی تھی جو تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ ارے لوگوں جسے چھوڑ دیا ہے وہ کون سی نعمت ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے جو تم اس سے مانگنے عاجز آ گئے ہو؟ اور فرمایا خدا سے بڑھ کر وہ کون حسین ہے جس کے حسن نے تمہیں اس کے آگے جھکنے سے روک دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج سے کہے گا بس اب میرے بندوں نے میری نفرت کی اور مجھ سے بغاوت کی اور مجھ سے نفرت کی انتہا کر دی ہے، بس آج کے بعد اے سورج مشرق سے طلوع نہ ہونا بلکہ مغرب سے طلوع ہونا۔ فرمایا جب یہ مغرب سے طلوع ہوگا مسجدیں بھر جائیں گی، لوگ آہوزاریاں کرنے لگ جائیں گے، مگر اللہ فرمائے گا اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، وہ بلا رہا ہے اپنی طرف، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف تمہیں کامیابی دوں، تمہاری جنت میں نے تمہارے لیے سجا کے رکھی ہے، آؤ تو صحیح جنت کی حقدار بنے تو صحیح۔ فرمایا کہ جس جنت کے لیے ہم کہ جس جہنم کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات صرف کرتے ہیں، وہ جہنم کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ وہ جنت ہمیں آدھی قیمت میں دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، جبین نیاز جھکاؤ تو صحیح، آنسو بہاؤ تو صحیح، اس کی رحمت دوڑ کر تمہاری طرف آئے گی۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔